تو میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں شعبہ جہاد کشمیر کے مرکزی ناظم سید محمد احسن کلیم صاحب کو۔ ان کا موضوع ہے جہاد کشمیر میں تنظیم اساتذہ پاکستان کا حصہ۔ جناب سید احسن کلیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام صدر مجلس اور انتہائی واجب الاحترام مہمان گرامی اور انتہائی واجب الاحترام دیگر مہمانان گرامی اور میرے رفقائے کار، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم پیشہ معلمی سے منسلک ہوئے اور پھر اس حوالے سے ہم اپنی دنیا سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی عاقبت کو سنوارنے کا بھی ذریعہ حاصل ہمیں ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں ایک ایسے دور میں پیدا کیا ہے جو ایک جہادی دور ہے۔ پوری دنیا میں مظلوم مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمارے ہی ملک کا ایک حصہ جس کا نام جموں کشمیر ہے، جس پر دشمن نے تقسیم بر صغیر کے وقت ہی سے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، آج اس میں ایک عظیم معرکہ حق و باطل برپا ہے، جس میں ایک طرف ہندوستان کی ظالم افواج ہیں جن کے پاس ہر طرح کا جدید اسلحہ ہے، کھلے اختیارات ہیں، اور دوسری طرف کشمیر کے نہتے اور مظلوم مسلمان ہیں جو جذبہ جہاد سے سرشار ایمان کی قوت کے ساتھ ہندوستان کی 8 لاکھ افواج کے سامنے سینہ صبر ہیں اور پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو وہاں کے مسلمانوں کے حوصلے انتہائی بلند ہیں اور انتہائی نامساعد حالات میں قسم پرسی کی حالت میں وہ اپنی اس تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں کوئی ایک مملکت بھی ایسی نہیں جو باضابطہ طور پر اخلاقی اور سیاسی امداد سے آگے بڑھ کر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آئی ہو۔ انتہائی مجرمانہ بے حسی ہے، غفلت ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف دنیا کے ذرائع ابلاغ ہیں جو وہاں کے حالات کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے نہیں لا رہے ہیں، اور یہ واحد جہاد ہے جس میں وسائل کی انتہائی کمی ہے، اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہندوستان کی فوج کے ظلم سے تنگ آ کر آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور وہاں خیمہ بستیوں کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ ان حالات میں ضرورت تھی، ان حالات میں تنظیم اساتذہ پاکستان جو نہ صرف پاکستان کی ہواگیر تنظیم ہے بلکہ وہ بین الاقوامی سطح پر بھی
عالم اسلام کے اندر مسلمان اساتذہ کے مسائل اور ان کی حالت ذات سے بھی باخبر رہتی ہے۔ کشمیر کا جہاد جو خالصتاً تعلیم کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا، اپنے ان اساتذہ بھائیوں کی چلائی ہوئی اس جہاد کی تحریک کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے اور اہل کشمیر کی آواز پاکستان کے تعلیمی حلقوں تک پہنچانے کے لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ جہاں ہم اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے ان بھائیوں کی بھرپور مدد کا کوئی کام، کوئی پلاننگ کریں۔ مجھے یاد ہے کہ اسی حال میں 19 جون 1990 میں صوبہ پنجاب تنظیم اساتذہ کی ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ اسی میں بڑی شدت کے ساتھ شرکائے کانفرنس نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں ایک مسلمان پاکستانی استاد کی حیثیت سے جہاد کشمیر میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ 21 جون 1990 کو شعبہ جہاد کشمیر کا آغاز، اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے مقاصد میں پہلے نمبر پر یہ بات رکھی گئی کہ ہم جہاد کشمیر کی صورتحال سے آگاہی حاصل کریں گے اور پھر وہاں کی آواز پاکستان کے ایک ایک استاد تک، ایک ایک طالب علم تک پہنچائیں گے اور نہ صرف تعلیمی حلقوں تک بلکہ اس ملک کے ذمہ داران تک اور ایسے حضرات تک جو ایسے مناسب پر فائز ہیں جہاں سے قوم کو آگاہی کی جا سکتی ہو، ان تک اس آواز کو پہنچائیں گے۔ اسی طرح سے اپنے مہاجرین بھائیوں کی امداد کے لیے، ان کی بحالی کے لیے ہم اپنے مضبوط دائرہ کار میں رہتے ہوئے وسائل بھی اکٹھے کریں گے اور ان تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اور پھر وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آزاد کشمیر کے اندر ہیں، ان کے سینکڑوں بچے جو ہجرت کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو گئے، ان کی تعلیم کا اگر انتظام اس وقت نہ کیا جاتا تو یقیناً قوم کے بچوں کا مستقبل تاریخ ہو سکتا تھا۔ تو تنظیم اساتذہ پاکستان نے اپنے مقاصد میں ان مہاجر بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ایک پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس مقاصد کو لے کر پورے ملک کے اندر ایک نظم کے تحت کام کیا گیا۔ اس آواز کو پورے ملک کے اندر پہنچایا گیا، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر، اور اس کام کے نتیجے میں پاکستان کی اساتذہ برادری نے ہمیں ہماری امیدوں سے بڑھ کر تعاون دیا اور اس جہاد کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے اپنے دل و جان سے اس میں وہ اثار اور قربانی سے کام لیا۔ پہلے مقصد کے حصول کے لیے اب تک تنظیم اساتذہ کے پلیٹ فارم سے 5 کروڑ عوام تک جہاد کشمیر کی آواز کو پہنچایا جا چکا ہے۔ کروڑوں روپے کی مالی امداد جہاد کشمیر کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اسی طرح سے مہاجر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے تنظیم اساتذہ پاکستان نے 7 مہاجر کیمپوں کے اندر ہرا اسکولز کے نام سے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، جس میں 2 ہائی اسکول اور 2 مڈل اسکول اور باقی پرائمری اسکول۔ ان میں اس وقت 1456 بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں، جن کے تمام اخراجات وہ پاکستان کی اساتذہ برادری برداشت کر رہی ہے، اور وہ اخراجات تقریباً 16 لاکھ روپے سالانہ بنتے ہیں۔ اس طرح سے تنظیم اساتذہ پاکستان کے افراد نے نہ صرف اس کے اندر اس طرح سے اثار اور قربانی سے کام لیا
اپنے بچوں تک کو بھی اس میں پیش کیا، اور ہمارے ایک استاد جو ریٹائرڈ استاد ہیں انہوں نے رضا کرانہ طور پر اپنے بچے کو اس کام کے لیے وہاں بھیجا، اور وہ درجہ شہادت پر بھی فائز ہو چکا ہے۔ اس طرح سے وہ اس کار خیر میں اپنا خون بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان کے اساتذہ برادری سے تعاون لے کر جہاد کشمیر کی تحریک کو آگے بڑھانے میں، کامیابی کی منزل تک پہنچانے میں کام جاری ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج جب کہ اس جہاد کے تقاضے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکے ہیں، ہمیں اپنے فرائض کو پہلے سے کہیں زیادہ محنت اور لگن کے ساتھ ادا کرنا ہے، پہلے سے کہیں زیادہ اثار اور قربانی سے کام لینا ہے۔ اور ابھی بہت سارے ایسے اساتذہ اور طلبہ ہیں جن تک ابھی تک یہ آواز نہیں پہنچی ہے، ان تک آواز پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی کے آخری سانس تک جہاد کے ساتھ منسلک رہیں، اور دنیا میں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے اللہ ہم سے کام لیتا رہے، اور اس طرح سے ایک دن ایسا آئے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کا پرچم سر بلند ہو، کفر و باطل کی تمام قوتیں سرنگوں ہو جائیں، اور یہ کام انشاءاللہ مسلمان اساتذہ کے ہاتھوں انجام پائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تنظیم اساتذہ پاکستان شعبہ جہاد کشمیر کے مرکزی ناظم سید محمد احسن کلیم صاحب تنظیم اساتذہ پاکستان کے شعبہ جہاد کے حوالے سے بات رکھ رہے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس شعبے کے مرکزی نظم نے اور صوبائی نظم نے اور تمام اضلاع اور کارکنان کے نظم نے مل کر جہاد کشمیر کی آواز کو ملک کے کونے کونے میں پہنچا دیا ہے۔ تنظیم اساتذہ پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کی آواز کو تعلیمی اداروں ہی میں نہیں، سندھ کے حوالے سے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کی بار کونسلوں کے اندر بھی، وہاں کی پریس کانفرنسوں کے اندر بھی ہر مقام پہ اس آواز کو پہنچا دیا گیا، اور آج پاکستان کا بچہ بچہ جہاد کشمیر سے آگاہ ہے، اور یہ محاذ انتہائی اہم محاذ تھا سندھ کے حوالے سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج وہاں کے کونے کونے میں جہاد کی حمایت میں بات ہوتی ہے۔ غلام محمد صفی صاحب کو کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اسلامی نظام تعلیم کے تجربات کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جناب غلام محمد صفی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ صدق الله مولانا العظیم۔ صدر مجلس، مہمان خصوصی، منتظمین حضرات، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں سب سے پہلے تنظیم اساتذہ پاکستان کے ذمہ داران کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مجھے اپنی اس کانفرنس میں شرکت کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ میں اس کانفرنس میں شرکت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں ایک ایسی اساتذہ کی تنظیم کے اہتمام سے منعقد کی جا رہی کانفرنس میں شریک ہوں، جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس تنظیم نے پرائمری سکولز کی سطح سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک کے اساتذہ کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور یہ ایک ایسی تنظیم کے اہتمام سے ایک کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے جو نہ صرف طلبہ اور اساتذہ کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہیں، جو نہ صرف لادینی نظریات کے مقابلے میں دینی نظریات کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ جو غلبہ حق کے لیے بھی ایک منظم ادا کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت کچھ اب تک انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور توقع ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے۔ سامعین محترم، مقبوضہ جموں و کشمیر میں اسلامی نظام تعلیم کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے سے قبل میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر سے کچھ لوگ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پٹھان کوٹ میں ملے تھے۔ اس موقع پہ جب ابھی ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، اور وہاں سے انہوں نے انسپریشن حاصل کیا، ایک سبق حاصل کیا کہ ہم اس دنیا میں یوں ہی نہیں آئے، ہماری حیثیت دیگر اقوام کی طرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ بقول اقبال اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور انہیں یہ سبق بھی وہاں پہ ملا تھا کہ ہماری اجتماعیت کی بنیاد وطن نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی زبان نہیں ہے، بلکہ ہماری اجتماعیت کی اصل بنیاد ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے۔
اور یہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تلاوت کی، اس میں یہ حقیقت واضح طور پہ بیان کی گئی ہے کہ ہمیں علم کی بنیاد پہ اپنے عقائد کو بھی، علمی بنیاد ہمارے عقائد کو بھی حاصل ہونی چاہیے، ہمارا تعلیمی نظام بھی ظن و تخمین پہ نہیں، ٹھوس علمی حقائق کی بنیاد پہ استوار ہونا چاہیے، ہمارا قانونی نظام علم کی بنیاد پہ مستحکم ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق، ہماری بین الاقوامی سیاست، ہماری معاشرت، غرض ہماری زندگی کا ہر انفرادی اور اجتماعی گوشہ علم کی بنیاد پہ مستحکم ہونا چاہیے، ظن و تخمین کی بنیاد پہ نہیں۔ اور اسی لحاظ سے اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے 1953 میں 1953 میں یعنی تقسیم ہند کے بعد، قیام پاکستان کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک اسلامی اجتماعیت کی بنیاد پڑی، اور صرف 3 سال بعد 1956 میں وہاں پہ نظام تعلیم کے سلسلے میں سنگ بنیاد رکھا گیا۔ لیکن میں یہ چیز یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جن لوگوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں نظام تعلیم کے لیے کاوشیں شروع کی، حالانکہ مقبوضہ کشمیر میں عیسائی مشنریز کے سکولز چل رہے تھے، پہلے سے قائم تھے، سینٹ جوزف سکول قائم تھا، سینٹ میریز سکول قائم تھے، بسکو میموریل سکولز قائم تھے، بے شمار ایسے عیسائی مشنریوں کے سکولز وہاں پہ پہلے سے کام کر رہے تھے، اور مذہبی قسم کے مدرسے بھی وہاں پہ اپنا کام انجام دے رہے تھے، اور سرکاری سکولز بھی اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں اس امر کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم انہیں مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی طرح دیکھیں، مسلمانوں کی طرح سوچیں، مسلمانوں کی طرح کام کریں، اور مسلمانوں ہی کی طرح ہر دوراہے پہ جہاں پہ انہیں ایک طرف اسلام کوئی تقاضا کر رہا ہو اور دوسری طرف باطل کچھ تقاضے پیش کر رہا ہو، وہ اس موقع پہ باطل کو لات مار کے اسلام کا ہی انتخاب کریں اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے ہی پہ چل سکیں۔ اس چیز کے لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمارا اپنا ایک بت کے وہ ہماری اس ملت کے تصور کے عین مطابق ہو، ہماری تہذیب
کو परवान चढ़ाने वाला निजाम तालीम हो और हम किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हम अपनी नई नस्ल को और अपनी नई पौध को कांग्रेस के हवाले कर दें या कांग्रेस की मुत्तहिदा कौमियत के नजरिए के हवाले कर दें, या हम अपनी नई नस्ल को मगरिबी तहजीब के हवाले कर दें, ईसाई इस्तेमारियत के हवाले कर दें, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था। इस बुनियाद पे वहां पे 1956 में इब्तिदान कुछ सबाही और शबीना दरसगाहों के कयाम के बाद एक मेयारी इस्लामी दरसगाह का कयाम अमल में आया। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि ये दरसगाह एक ऐसे इलाके में कायम की गई जहां पहले दावती काम किया जा चुका था, क्योंकि बहुत सारे मकामात ऐसे भी हैं जहां पे पहले कोई दावती काम नहीं किया गया है और एक तालीमी इदारे की बुनियाद डाली गई है, वहां तालीमी इदारा खुद मकसद बन गया, मकसद के हुसूल का जरिया नहीं बना। तो वहां पे यह कोशिश की गई कि जो लोग उस इस्लामी तहरीक के सुतून हैं, जो उस इस्लामी तहरीक के अलमबरदार हैं, जिनका नुक्ते निगाह ये है सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून, जो दीनी बुनियाद पे फर्द का इर्तिका चाहते हैं, जो इस्लाम ही की बुनियाद पे मुआशरे की तामीर चाहते हैं और जो दीनी बुनियादों ही पे रियासत की तश्कील भी चाहते हैं, और जो अमलन ये चौमुखी लड़ाई लड़ने का हौसला रखते हैं और जिन्होंने ये जंग वहां पे अमलन शुरू कर रखी थी, उन्हीं अलमबरदारान हक ने ऐसी दरसगाह का संग बुनियाद रखा। और इब्तिदा में वही लोग जो एमए थे, बीए थे और जो सरकारी स्कूलों में उस वक्त तक हेडमास्टर्स की हैसियत से काम अंजाम दे रहे थे, उन्होंने ये तय किया कि अब हमें उन सरकारी इदारों को खैरबाद कहना चाहिए और मुतबादिल इस्लामी निज़ाम तालीम के लिए खुद आगे आ जाना चाहिए। और उन्होंने ये कोई दुनियावी लिहाज से नफा बख्श काम नहीं अपने हाथ में लिया था। उन्हें तनख्वाह मिल रही थी, उन्होंने उस तनख्वाह को लात मारी और वो एक ऐसे इदारे के कयाम के लिए आगे आ गए जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिला रज़ाए इलाही के सिवा। तो ये बुनियादी चीज है कि इन इदारों को एक मकसद के हुसूल का जरिया बन जाना चाहिए। और वहां पे यह कोशिश की गई कि इस निजाम इस्लामी से वाबस्ता तालीमी निजाम के लिए अगर मकबूजा कश्मीर में यह कदम उठाने से पहले कहीं पे कोई काम किया जा चुका है तो उन तजुर्बात से भी फायदा उठाया जाए। चनाचे हिंदुस्तान में जमात इस्लामी ने इस मुतबादिल इस्लामी निज़ाम तालीम के लिए काफी काविशें कर रखी थीं और अफजल हुसैन साहब वो इस मैदान में एक बहुत बड़ा नाम थे
اللہ تعالی ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ہم نے مقبوضہ کشمیر میں یہ جاننے کے باوجود کہ ہم ہندوستان کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ہم نے جماعت اسلامی ہندوستان کے اسلامی نظام تعلیم کے تجربات کو اپنے لیے قبول کیا۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی، یہ کوئی الحاق نہیں تھا ہندوستان کے ساتھ کہ ہم اس سے بھی انکاری ہو جاتے۔ تو نصاب تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ ہندوستان میں اس وقت یہ سوچ راسخ ہو چکی تھی کہ ہمیں بہر صورت مقبوضہ کشمیر کو اپنے زیر تسلط رکھنا ہے، کیونکہ اگر جموں و کشمیر کا علاقہ پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے تو دو قومی نظریہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے اور متحدہ قومیت کا فلسفہ اسی مرحلے پہ دم توڑ دیتا ہے۔ وہ ایک مسلم اکثریتی ریاست کو اپنا حصہ بنائے رکھنے کے متمنی اس لیے بھی تھے تاکہ وہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ سارے مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کو نہیں ملے، ان لوگوں نے برضا و رغبت ہندوستان کے سیکولرزم کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس لحاظ سے اس موقع پہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہمارے بزرگ نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی لاکھوں فوجوں کے نرغے میں تھے، نہ صرف ہندوستان کے فوجی تسلط کا مقابلہ کر رہے تھے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مشہور کشمیری پنڈت جس کا نام درگا پرساد دھر تھا، اس کو ہندوستان کی حکومت نے انہی ایام میں سب سے پہلے اسپین اور اس کے بعد روس کا دورہ کرنے کے لیے، سمرقند بخارا کا دورہ کرنے کے لیے ایک وفد کے ساتھ روانہ کیا، اور جو کام اسے تفویض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جس اسپین میں مسلمان مدتوں حکمران رہے، اس کا تجزیہ کیا جائے کہ وہاں کیا ہوا کہ آج وہاں پہ مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں۔ اس کو اینالائز کیا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، اور پھر روس میں سمرقند، بخارا، تاشقند ان علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے بھی ایک وفد روانہ کیا گیا، اور اس موقع پہ اسی ڈی پی دھر کو، درگا پرساد دھر کو روس کا سفیر بنا کے روانہ کیا گیا، اس کشمیری پنڈت کو۔ لیکن کام وہی تھا کہ آپ وہاں پہ دیکھیں کہ ان مسلمانوں کو کس طرح زیر کیا گیا، اور آج ان کا نام و نشان وہاں کہیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اور پھر دو رپورٹیں ڈی پی دھر نے حکومت ہند کے حوالے کی، اس میں دیگر باتوں کے علاوہ خاص طور پہ یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ یہ مسلمان اپنی زبان پہ، اپنے رسم الخط پہ اور اپنی تہذیب پہ بڑا ناز کرتے ہیں، اور جب تک ان کی زبان قائم ہے، ان کا رسم الخط قائم ہے، ان کی تہذیب اور ایک جداگانہ تہذیب
اور ان کا نیشنل ٹائپ جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک ان میں زندگی کے آثار موجود رہیں گے. ہمیں غیر محسوس طریقے سے ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس بنیاد پہ ان کا خاتمہ ممکن ہے. وہ جو اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، ایک لرد فرنگی سے نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سے. مظلوم کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شعر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال ان کی خودی کو. تعلیم کے تیزاب میں ڈال ان کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے ڈھیر. تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. تو انہوں نے، حکومت ہندوستان نے نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے، جسے NCERT کے مخفف سے انڈیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، نیشنل کاؤنسل فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ، انہوں نے اس کے بعد ایک مخصوص قسم کا نصاب تعلیم دیا کشمیر کے لیے الگ، اور باقی ہندوستان کے لیے ایک علیحدہ نظام تعلیم تھا. اور جو نصاب تعلیم ہمارے لیے وضع کیا گیا تھا اس میں ہمیں آداب غلامی سکھائے گئے تھے، لیکن جو متبادل نظام تعلیم دین کی بنیادوں پہ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، اور میں اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کی ہدایات کے مطابق جو نظام تعلیم مقبوضہ جموں و کشمیر میں وہاں کی جماعت اسلامی نے ترتیب دیا اور تشکیل دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج 7 لاکھ ہندوستانی فوج ایک طرف ہے اور ان درسگاہوں سے نکلے ہوئے نوجوان دوسری طرف. یہ کوئی خانقاہی مزاج بنانے والی خانقاہیں نہیں تھیں. بقول حفیظ میرٹھی، نہ لے چل خانقاہوں کی طرف شیخ حرم مجھ کو، نہ لے چل خانقاہوں کی طرف شیخ حرم مجھ کو، مجاہد کا تو مستقبل ہے میدانوں سے وابستہ. تو سامعین محترم، ابتدا میں ایک درسگاہ قائم کی گئی تجرباتی طور پہ، اس کی خوبیوں کو، اس کی خامیوں کو، اس کے مسائل کو بھرپور طریقے سے دیکھا گیا، سمجھا گیا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ بہتری پیدا کرنے کی تدابیر اختیار کی گئیں. یہ بھی ہمارا ایک کام تھا. اور پھر ہر جگہ یہ درسگاہیں قائم کرنے کی تجاویز بھی آ گئی.
لیکن ذمہ داران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ہر گلی میں، ہر کوچے میں درسگاہیں قائم نہیں کرنی، بلکہ خاص خاص مقامات پہ یہ درسگاہیں قائم کرنی ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز قائم کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان سرکاری اداروں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا جن سرکاری اداروں میں بے شمار ہمارے طلباء زیر تعلیم ہیں۔ کمال حکمت عملی تو یہ ہے کہ وہ لوگ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں ایک نئی قسم کا سکول بھی وجود میں لے آیا جس کا نام انہوں نے کیندریہ ودیالیہ رکھا۔ ودیالیہ وہ تعلیمی ادارے کو کہتے ہیں اور کیندریہ شاید مرکزی کو کہتے ہیں، یعنی سینٹرل انسٹیٹیوشن فار ایجوکیشن۔ اس کیندریہ ودیالیہ میں وہ کیا کرتے تھے کہ ایک ضلع میں جو ٹاپ کرنے والے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے وہ ان کو لے کر اس کیندریہ ودیالیہ میں ایڈمیشن دلاتے تھے تاکہ اس اصل انٹلیکٹ کو وہ ہمارے پاس نہ رہنے دیں، اپنے زیر تربیت رکھیں اور ان کو اس تعلیم کے تیزاب میں اس طرح ڈھال دیں کہ جدھر وہ ان کو موڑنا چاہیں تو موڑ سکیں۔ تو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا کہ ان گورنمنٹ کے اداروں میں ہم نے اپنے اساتذہ بھرتی کروائے تاکہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی وہ لا الہ الا اللہ کا بیج وہاں بھی بو سکے، کیونکہ اگر گلا ہی گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے سرکاری اداروں میں بھی اپنے اساتذہ کو رہنے دیا، اور جو جس موقع پہ ہمیں ضرورت پڑا ہم نے سرکاری اداروں سے ان چیدہ افراد کو اٹھا کے اپنے تعلیمی اداروں میں لایا، لیکن اس طرح لایا کہ بخدا اگر وہ 1000 روپیہ وہاں تنخواہ لیتے تھے تو ہمارے پاس آ کے انہوں نے 200 روپے پہ کام کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے جب بی ایس سی کا امتحان پاس کیا، مجھے سرکاری ملازمت کا پروانہ اللہ کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں اس طرح ہاتھ میں تھما دیا گیا کہ میں سرکاری ملازمت کے لیے چلا جاؤں، ایک میٹرک کے سکول میں، ہائی سکول میں ایز اے ٹیچر۔ لیکن ادھر سے سید علی گیلانی صاحب تشریف لائے، قائد تحریک، وہ آئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ایک چرسیوں کے تکیہ کو، جہاں پہ وہ بیٹھ کے چرس پیا کرتے تھے، اس کو ہم نے ایک سکول کی عمارت میں تبدیل کر دیا ہے، اور ہمیں ایک صدر مدرس کی ضرورت ہے، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ سرکاری ملازمت کا پروانہ مجھے آج ہی ملا ہے، اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کے ہاں کیا تنخواہ ملتی ہے۔ بہت لمبی تفصیل ہے، وقت کم ہے، اور میں نے 1971 میں 70 روپے پہ اسلامی درسگاہ میں ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا۔ جب اس جذبے سے آپ کام کریں گے تو اسلام کا نظام غالب ہو کے ہی رہتا ہے۔ السلام علیکم۔
مقبوضہ کشمیر میں اسلامی نظام تعلیم کے اس تجربے کا تعارف کرا رہے تھے جس نے جہاد کشمیر کو ایک زندہ حقیقت بنا دی۔ حزب المجاہدین کے ڈپٹی سپریم کمانڈر جناب برہان الدین حجازی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور جہاد کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر اپنے خیالات سے حاضرین کو مستفید فرمائیں۔ محترم جناب برہان الدین حجازی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہد فی اللہ حق جہادہ، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر صدر محفل و قابل قدر مہمان خصوصی، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند باتیں میں یہاں عرض کروں گا، اور جو بھی میں بات عرض کروں گا وہ اس حوالے سے ایک تعارف ہوگا۔ جہاد کشمیر سب سے پہلے جس بات کا میں تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ بر صغیر تقسیم ہوا، برٹش انڈیا جس پر انگریز رول کرتا تھا، کچھ ریاستیں جو انڈائریکٹلی انگریز کے قبضے میں تھی انہیں یہ حق دیا گیا کہ وہ برصغیر کے تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آنے والی دو اقوام، سوشلزم اور سیکولرزم کے نام پر حاصل کرنے والے بھارت کے ساتھ چلے جائیں، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیے گئے پاکستان کے ساتھ جائیں۔ اپنی جغرافیہ، لوگوں کے جذبات، ان کے مذہبی عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ 31 سے ہی ڈوگرا راج کے خلاف ریاست جموں و کشمیر میں ایک تحریک برپا ہو چکی تھی جو 1947 میں اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی۔ وہ ایک سپلیمنٹری جز بھی تھی اس تحریک، اس وسیع تحریک، اس عظیم تحریک کی، کہ جس کے نتیجے میں بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان ملا، یعنی ان مسلمانوں کو بھی پاکستان ملا جو اس وقت ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ یہ ان کی قربانیوں کا بھی نتیجہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم قربانیاں دیں گے لیکن ہم اس ملک میں نہیں جا سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے قربانیاں دی۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ اس پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ تو کشمیریوں نے چاہا، سیدھی سی بات تھی، اکثریت مسلمانوں کی تھی، جغرافیائی وحدت پاکستان کے ساتھ بنتی تھی،
نظریاتی طور پر ایک ہی لوگ تھے، پانیوں کا بہاؤ اسی طرف تھا، ہواؤں کا رخ اسی جانب تھا، جانا تو جانا ہی تھا پاکستان کے ساتھ، لیکن ایک سازش کے تحت پاکستان سے صرف کشمیر کو ہی کاٹنا نہیں تھا، بلکہ صوبہ سرحد میں جو ریفرنڈم ہوا یہ بھی اصل میں اسی سازش کا ایک حصہ تھا کہ کشمیر بشمول صوبہ سرحد کاٹ کر ہندوستان کے ساتھ ملایا جائے۔ کشمیر میں آزادی کی جنگ شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں کشمیر کا ایک حصہ آزاد ہو گیا، اور اس تحریک آزادی کشمیر اس 47 کی جہاد میں پاکستان بھر سے لوگ چلے گئے اور اس جہاد میں شامل ہو گئے، اور اس جہاد کے نتیجے میں ریاست جموں و کشمیر کا ایک حصہ آزاد بھی ہو گیا، اور وہ آج کل اس نقشے پر بحث آزاد کشمیر نظر آ رہا ہے۔ وہ مجاہدین سری نگر کے مضافات میں پہنچ چکے تھے، لیکن پاکستان میں برسری اقتدار لوگوں نے اس وقت جنگ بندی کی، مجاہدین کو واپس بلایا، اور اس سیاسی غلطی کے نتیجے میں جو اس وقت ضلع کپواڑہ اور ضلع بارہمولہ ہے وہ ہندوستان کے ہاتھوں میں چلا گیا، مسئلہ کشمیر وجود میں آ گیا، اور وہی مسئلہ کشمیر جس کے نتیجے میں آج ایک اور تحریک بپا ہو چکی ہے، یہ اصل میں اسی تحریک کا ایک تسلسل ہے، لیکن وتھ اسٹریٹجیکل ڈفرنس۔ یہ اجمالی تعارف ہے اس مسئلے کا جس مسئلے کے نتیجے میں آج ہم یہاں سوچ بچار کرنے کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا ہے اس مسئلے کے فریق کون کون سے ہیں۔ اس کے 3 فریق ہیں، عملاً تو 2 ہی ہیں، یعنی ہندوستان اور پاکستان، کیونکہ بلایا گیا تھا لوگوں کو ادھر جاؤ یا ادھر آؤ۔ اب پاکستان کے وجود سے اس حصے کو کاٹا گیا اور ادھورا پاکستان وجود میں آیا۔ کشمیری ایک فریق، پاکستانی ایک فریق، اور پھر ہندوستان یہ تیسرا فریق۔ سب سے پہلے جہادی کشمیر سے کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے سے پہلے میں ہندوستان کا ایک چھوٹا سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہندوستان ایک قومی وحدت نہیں ہے، وہاں مختلف الخیال اور عقائد قومیں رہتی ہیں۔ ہندو یعنی شمالی ہندوستان میں رام کو اوتار مانا جاتا ہے اور اس کی پوجا ہوتی ہے، لیکن دوسرے علاقے میں یعنی مشرقی علاقے میں اس کے پتلے کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ بھی ہندو ہیں، یہ بھی ہندو ہیں۔ جنوبی ہند میں راون کو بھی اوتار مانا جاتا ہے، جس کا پتلا شمالی ہندوستان میں جلایا جاتا ہے۔ یعنی یہ نظریاتی ڈفرنسز ہیں، الگ الگ قومیں ہیں۔ زبانوں کے حوالے سے بھی ہندوستان میں بہت ساری زبانیں پلس 34 لینگویجز بولی جاتی ہیں۔ نظریاتی طور پر بھی یہ کوئی ایک قوم نہیں ہے، لیکن اس ملک نے اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے باوجود اس کے کہ وہاں مختلف علیحدگی پسند تحریکیں اس وقت بپا ہیں، اس نے اپنے وجود کو قائم رکھنے کی کوشش کی، اور کوشش ہی نہیں کی بلکہ اس سارے ہندوستان کو ایک قوم بنانے کے لیے وہاں ایک نعرہ انہوں نے بلند کیا، ہندوستان میں رہنا ہے، ہندو بن کر رہنا ہے۔ ایک طرف مسلمانان دنیا، مسلمانان برصغیر اپنے
لوگوں تک ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں تک بھی یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، اور ہے بھی، لیکن ہندوازم جو ایک میتھولوجی ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوازم ایک نظریہ حیات ہے، اور اب لوگوں کو اس بنیاد پر وہ جمع کر رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے وہاں اس کی سیاست پر، ہندوستانی سیاست پر ایک چھاپ ڈالی ہے، اور ہندوستان میں ہندو بنیاد پرستی کی ایک لہر اٹھ چکی ہے، اور اس بنیاد پرستی کے نتیجے میں وہ ہندوستان کو ایک قومی وحدت کے طور پر سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف منظم انداز میں سازشیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے زبردستی۔ راجستھان میں ایک خبر کے مطابق 26,000 مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا گیا ہے، یعنی یہ ایک منظم سازش کے حساب سے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے اس دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک قومی وحدت بنے۔ اور پھر آپ اگر ان کی قوت کو دیکھیں گے، ان کی ملٹری قوت کو دیکھیں گے، ان کے پاس اس وقت بین البرعظمی میزائل اگنی اور پرتھوی کی صورت میں بھی موجود ہیں، ان کے پاس اس وقت ناگ کی صورت میں اینٹی ٹینک میزائل بھی موجود ہیں، ان کے پاس اس وقت جدید ٹیکنالوجی ہے، اور ان کا ایک ویل اسٹیبلشڈ اور ویل آرگنائزڈ پولیٹیکل سسٹم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہاں کے پرائم منسٹر وہ انوالو ہو گیا کرپشن میں، اور اس کے گلے میں زنجیر ڈالا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غربت سے نیچے 40 سے 45 کروڑ لوگ بھی وہاں اس ملک میں ہیں، لیکن دفاعی اخراجات میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 71 سے آج تک نیول فورس میں ہی صرف انہوں نے 6 گنا اضافہ کیا ہے۔ یہ تعارف میں کیوں کرا رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ بھارت کوئی بہت بڑا طاقتور ملک ہے تو ہم اس سے ڈر رہے ہیں، نہ، بلکہ میں یہاں اس وقت پاکستان کی سوسائٹی کے اس گروپ سے مخاطب ہوں جنہیں بہت کچھ کرنا ہے اور سوچ سمجھ کر کچھ نہیں کرنا ہے۔ یعنی یہ میں اس لیے تعارف کیا کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ جہاد کشمیر کا سب سے پہلا جو فریق ہے وہ ہے کشمیری مسلمانوں نے ٹھیک 1947 سے اس تحریک کا آغاز کیا اور ہندوستان کے خلاف برسر پیکار رہے۔ اسٹریٹجیکلی وہ اس تحریک کو سیاسی بنیاد پر چلاتے رہے۔ 1987 میں جب کشمیریوں نے دیکھ لیا کہ اس سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ہم آزاد نہیں ہو سکتے ہیں، ہتھیار اٹھایا گیا اور پھر مسلح جدوجہد کا آغاز ہوا۔ اس مسلح جدوجہد کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ہم نے حاصل کی۔ پولیٹیکل سسٹم، بیوروکریٹک سسٹم جو انڈیا کا تھا وہ عملاً مفلوج ہو گیا۔ کشمیری یک زبان ہو کر وہاں شہروں، وہاں گلیوں، وہاں کوچوں میں نکل آئے اور یہ اعلان کیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نہ رہنا چاہتے ہیں اور نہ کسی صورت میں زور زبردستی کی بنیاد پر ہم رہیں گے۔ لیکن ہندوستان کو تو کشمیر اس طرح چھوڑنا نہیں تھا کہ وہاں 11 لاکھ آبادی والے شہر سری نگر میں ایک روز 15 لاکھ لوگ جمع ہو گئے۔ ان جلسوں اور جلوسوں کے نتیجے میں ہندوستان نکل جائے گا، اس نے بھی اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی۔ ایک طرف کشمیری مجاہدین نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے، بے شک ہم ہی تھے، جتنے بھی تھے۔ ابتدائی ایام میں 1991 میں ہمارے مجاہدین کے پاس 30-32% ویپن ہوتے تھے، اس کے علاوہ کسی کے پاس گرینیڈ ہوتا تھا، کسی کے پاس پسٹل ہوتا تھا، لیکن اللہ کے فضل و احسان سے، آپ کے تعاون سے، پاکستان کی تحریک اسلامی کے تعاون سے، یہاں کے مخیر حضرات کے تعاون سے، اللہ کے فضل و احسان پر سے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اسٹریٹجیکلی ایک طرف کشمیریوں نے ہندوستان کے ٹارگٹ اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ پولیٹیکل ٹارگٹ تھا یا وہ اکنامک ٹارگٹ تھا، لیکن کشمیری ہندوستانیوں نے
कश्मीरियों को क्रश करने के लिए नौजवानों को चुन चुन कर वहां कत्ल किया, इंट्रोगेशन सेंटर्स में कत्ल किया, एक लाइन में खड़ा करके उनसे एक एक करके ये कहा गया आपको रिलीज करते हैं, आपको छोड़ते हैं, आप हमारे लिए काम कीजिए। इनकार की सूरत में वहां ही इंट्रोगेशन सेंटर में दूसरे साथी मुजाहिदीन के रोबरो उनको छुरियों से ज़बह किया गया।